اللہ الرحمن الرحیم۔ مضاعف کے قوانین کی بحث چل رہی ہے۔ صحیح کے قواعد، افتعال کے قواعد، افتعال کے بعد مثال کے قواعد، مثال کے بعد اجوف کے قواعد، اجوف کے بعد ناقص کے قواعد، ناقص کے بعد محموز کے قواعد، وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم محموز کا آخری قاعدہ پڑھیں گے، مضاعف کا آخری قاعدہ پڑھیں گے۔ اس قاعدے کا نام ہے دینارن شیرازن والا قانون۔ قانون یہ ہے، ہر وہ اسم جو فعالن کے وزن پر ہو اور وہ مصدر نہ ہو تو اس کے مشدد حرف کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً، جیسے دینارن سے دینارن، شرازن سے شیرازن۔ دینارن وزن کیا نکلے گا؟ فعالن۔ تو دینارن اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے، آخر میں تنوین آ گئی نا اسم کی علامات میں سے۔ اچھا، کس وزن پر ہے؟ فعالن کے وزن پر ہے، مصدر نہیں ہے۔ تو دینارن کا مشدد حرف کیا ہے؟ تو یہ جو پہلا نون ہے نا، ظاہر دو نون آ گیا نا، کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں تو حقیقت میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں یا قریب المخرج ہوتے ہیں نا۔ تو یہ دو نون ہیں، کتنے ہیں؟ تو ان میں سے جو پہلا نون ہے اس کو ہم نے یا سے تبدیل کرنا ہے۔ پہلا جو نون ہے اس کو، تو دینارن سے دینارن، شرازن سے، یہ بھی دو را اکٹھی آ گئی ہیں، دو را اکٹھی آ گئی ہیں۔ پہلی را جو ہے اس کو ہم نے کس سے تبدیل کر دیا؟ تو شرازن سے شیرازن بن گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں کچھ متفرق فائدے آپ لوگوں کے لیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی صیغہ آپ کے سامنے آتا ہے، وہاں محموز کا قاعدہ بھی چل سکتا ہے، وہاں معطل کا قانون بھی جاری ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ ایسا کلمہ دیکھیں گے وہاں معطل کا قانون بھی جاری ہو سکتا ہے اور وہاں مضاف کا قانون بھی جاری ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے؟ کس قانون کو ترجیح دیں گے؟ کس قانون کو لے کر ہم چلیں گے؟ ٹھیک ہے، اس حوالہ سے یہ باتیں آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے۔ جہاں بھی محموز اور معطل کے قوانین میں، محموز اور تعارض آ جائے، وہاں ترجیح معطل کے قوانین کو ہوتی ہے، وہاں ترجیح۔ مثال دیکھو، جیسے بھئی آبا یا اوبو، کیا ہے؟ باب کون سا ہے؟ ناصر ینصرو سے ہے۔ اصل میں تھا کیا؟ یا اوبو، یا ووبو تھا، کیا تھا؟ یا ووبو تھا۔ اب اس میں محموز کا قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے اور معطل کا قاعدہ بھی، اور یقولو یبیعو والا قانون، ٹھیک ہے، وہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اور محموز کا یا خذو یا مانو والا قانون جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ وہ تو ویسے بھی جوازی قاعدہ ہے، کیا ہے؟ تو جہاں جوازی قانون میں اور وجوبی قانون میں تعارض آ جائے وہاں تو پکی بات ہے ہم نے وجوبی قانون کو ہی ترجیح دینی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر بھی ایسا معاملہ ہو جہاں تعارض آ رہا ہو، ایک طرف محموز کا قاعدہ ہے اور ایک طرف معطل کا قاعدہ ہے، تو ہم نے ترجیح کس قاعدہ کو دینی ہے؟ معطل کے قاعدہ کو۔ یا ووبو ہے اصل میں، یا ابوبو۔ محموز کا جوازی قانون جاری کریں تو پڑھیں گے یا ووبو، کیا؟ یا ووبو۔ اور معطل کا وجوبی قانون لیں تو پھر یا ابوبو کو کیا پڑھیں گے؟ یا اوبو۔ یقولو یبیعو والی تمام شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ترجیح ہم کس قاعدہ کو دیں گے؟ معطل کے قاعدہ کو، ٹھیک ہے۔ اور جہاں محموز اور مضاعف کے قوانین میں تعارض آ جائے، جہاں وہاں ترجیح مضاعف کے قوانین کو ہوگی۔ دیکھیے امومو، کیا ہے؟ اب ادھر محموز کا قاعدہ نمبر 2 آمانا اومینا، وہ بھی جاری ہو سکتا ہے، اور دوسرا مضاعف کا قاعدہ نمبر 3 یا مدو یا فرو والا وہ بھی جاری
ہو سکتا ہے، وہ بھی جاری ہو جائے گا، وہ کہ نہیں، وہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اب تعارض آ گیا، مضاف کا بھی وجوبی قاعدہ ہے اور محموز کا بھی وجوبی قاعدہ، دونوں طرف وجوبی قانون موجود ہیں۔ محموز کا جو قانون ہے وہ بھی وجوبی ہے، مضاف کا جو قانون ہے وہ بھی وجوبی ہے، ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو ایسے موقع پر ہم نے جو ترجیح دینی ہے وہ مضاف کے قاعدہ کو دینی ہے، محموز کے قاعدہ کو۔ آپ نے جب معنی والا قانون پڑھا تھا اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ باعث تحریک نہ ہو، باعث یعنی اس کو حرکت دینے کا سبب موجود نہ ہو، اگر سبب موجود ہوگا تو وہاں قانون جاری۔ اعمومو کیا ہے؟ اعمومو، ادھر اس حمزہ کو حرکت دینے کا سبب موجود ہے، حرکت دینے کا سبب پڑھا تھا کہ نہیں، قانون جاری نہیں نہ ہوا۔ تو اب ادھر آ کے ایک طرف وجوبی قاعدہ ہے، ادھر بھی وجوبی قاعدہ، محموز کا بھی وجوبی اور مضاف کا بھی، کس کو ترجیح دیں گے؟ مضاف کے قاعدہ کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں معطل اور مضاف کے قوانین میں تعارض آ جائے، معطل اور مضاف کے، وہاں ترجیح کس کو دیں گے؟ مضاف کے قوانین کو دیں گے۔ جیسے اب دیکھیے بھی میودادن کیا ہے؟ ادھر قانون جاری ہو جائے گا میعادن، میزانن والا قانون، میدادن۔ تو یہ دو دال اکٹھے آ گئے، دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ گئے، ان کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ اب ایک طرف، اور ادغام کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلا ساکن ہو، دوسرا، اگر پہلا متحرک ہو تو اس کو ساکن کرنے کے دو طریقے ہیں، نقل حرکت اور اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اور دال کا دال میں۔ ایک طرف مضاف کا قاعدہ ہے اور ایک طرف معطل کا قاعدہ، دونوں ہی وجوبی قاعدے ہیں۔ اب ادھر کس کو ترجیح دیں گے؟ ایسے موقع پر ہم مضاف کے قاعدہ کو ترجیح دیں گے، معطل کے قاعدہ کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس کو میدادن نہیں پڑھیں گے بلکہ میودن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں ادغام اور اعلال میں، ادغام اور تعارض آ جائے وہاں ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ اعلال کو ہوتی ہے۔ کس کو ہوتی ہے؟ اعلال کسے کہتے ہیں؟ کسی حرف علت کو تخفیف کے لیے کسی حرف علت سے تبدیل کرنا، اس کو کہتے ہیں اعلال۔ تو جہاں اعلال اور ادغام میں تعارض آ جائے وہاں ترجیح اعلال کو ہوتی ہے۔ دیکھیے ارعاوا، دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ گئے، مضاف کا قانون ادھر جاری ہونا چاہیے۔ پہلی واؤ کی حرکت کو چاہے گرا دیں چاہے نقل کر کے ماقبل کو دیں گے تو پھر ماقبل کی حرکت کو گرائیں گے، پھر واؤ کا واؤ میں ہم ادغام کریں گے، پڑھیں گے ارعوا، کیا پڑھیں گے؟ ارعوا۔ اور دوسری طرف ارعواوا، قالبا والا قانون جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، ارعواوا سے ارعوا، تو دونوں ہی وجوبی قاعدے ہیں، دونوں ہی۔ ارعوا پڑھیں پھر بھی وجوبی قانون، ارعوا پڑھیں پھر بھی وجوبی قاعدہ جاری ہوگا۔ تو ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو کہتے ہیں ایسے موقع پر مضاف کے قاعدے کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ اعلال کو ترجیح دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اعلال میں خفت زیادہ پائی جاتی ہے، اعلال میں ایک ہے پڑھنا ارعوا، ایک ہے ارعوا، کیا ہے؟ تو ایسے موقع پر ہم نے ترجیح کس قاعدہ کو دینی ہے؟ اعلال کو ترجیح دیں گے، مضاف کے قاعدہ کو ترجیح نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے قاعدے مکمل ہو گئے ہیں، کچھ اور بھی چلیں گے متفرق قواعد، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ پڑھاتا رہوں گا۔